چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو بھی شیئر کریں، نئے لوگوں کو جوڑیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تلنگانہ کی ڈاکٹر گورنر تملسائی سندرا راجن نے آج تلنگانہ کی گزشتہ حکومت یعنی TRS پر ریاست کو قرضدار بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے تلنگانہ اسمبلی میں مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے گزشتہ حکومت کی ناکامیوں اور خامیوں کا تذکرہ کیا۔ گورنر نے کہا کہ پہلے کی حکومت کو عوام نے خوشحال ریاست دی تھی، لیکن اس نے اسے قرض میں ڈبو دیا اور موجودہ حکومت کے حوالے کر دیا۔ ملک میں اولڈ پینشن اسکیم یعنی OPS کے نفاذ کے لیے طویل عرصے سے احتجاج کر رہے سرکاری ملازمین کی یونینوں نے مرکزی حکومت کو اسے نافذ کرنے کے لیے 6 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں ملک گیر سطح پر غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ یہ فیصلہ نیشنل جوائنٹ کونسل آف ایکشن NJCA کی جانب سے کیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے اجین میں گزشتہ سال غیر قانونی طریقے سے توڑے گئے مکان پر ہائی کورٹ نے افسران کو سخت پھٹکار لگائی ہے اور متاثرہ کو 2 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے مکان توڑنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی بھی ہدایت دی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق میونسپل کارپوریشن افسران نے سال بھر پہلے ایک مجرم کی بیوی کے نام پر رجسٹر گھر کو غلط طریقے سے منہدم کر دیا تھا۔ اسی معاملے میں ہائی کورٹ میں سماعت چل رہی تھی اور آج فیصلہ سنایا گیا۔ معاملہ جنوری 2023 کا ہے، جب پولیس نے جرائم پیشوں کے خلاف کارروائی کرنے کے مقصد سے مونٹو گوجر کی بیوی رادھا لانگری کے نام پر ساندینی نگر میں موجود ایک مکان کو پوری طرح تباہ کر دیا تھا۔ اسی پر یہ فیصلہ سنایا گیا۔ دہلی میٹرو کی پنک لائن پر واقع گوکل پوری میٹرو اسٹیشن کی دیوار کا ایک حصہ گرنے سے پیش آنے والے حادثے میں 5 افراد دب گئے، جن میں سے ایک کی موت ہوئی، دیگر 4 زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ DMRC نے متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت ہند جلد ہی میانمار کے ساتھ جاری فری موومنٹ رجیم FMR کو رد کرنے کا اعلان کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت داخلہ نے سفارش کر دی ہے، جس سے متعلق آج مرکزی وزارت داخلہ امت شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر ایک پوسٹ کے ذریعے جانکاری دی۔ امت شاہ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ہے کہ مرکزی وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان اور میانمار کے درمیان فری موومنٹ رجیم کو ختم کر دیا جائے تاکہ ملک کی داخلی سیکورٹی یقینی ہو۔ ہندوستان کے میانمار سے ملحق شمالی مشرقی ریاستوں میں آبادی میں ہو رہی تبدیلیوں کو بھی قابو میں رکھا جائے۔ مدھیہ پردیش کے ہردا ضلع میں پٹاخے کی غیر قانونی فیکٹری میں دھماکے کے بعد کانگریس نے جارحانہ موقف اختیار کیا ہے اور ہردا کے کانگریس کے MLA RK دوگنے بم کا ہار پہن کر آج اسمبلی پہنچے تھے۔ سری نگر کے شالا کدل علاقے میں بدھ کی شام مشتبہ ملیٹنٹوں کے حملے میں شدید زخمی ہونے والا غیر مقامی شہری جمعرات کی صبح یہاں ایک اسپتال میں دم توڑ گیا اور اس طرح اس حملے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 2 ہو چکی ہے۔ ادھر زمین ایکویزیشن کے خلاف گریٹر نوئیڈا میں دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے اپنا احتجاج تیز کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی جانب کوچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ گزشتہ کل انہوں نے مہا پنچایت میں پارلیمنٹ کے گھیراؤ کا فیصلہ کیا تھا۔ کسانوں کی اس فیصلے کے پیش نظر پولیس بھی الرٹ ہو گئی۔ کسانوں کو پارلیمنٹ کی جانب جانے سے روکنے کے لیے پورے ضلع میں 144 نافذ کر دی گئی تھی۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بدھ کے روز لوک سبھا انتخابات سے متعلق ایک اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ کانگریس کی قیادت والے انڈیا نیشنل ڈیموکریٹک انکلوسیو الائنس کے ساتھ 3 سیٹوں پر بات چیت کریں گے۔ یہ وہ سیٹیں ہیں جو گزشتہ انتخاب میں BJP نے جموں کشمیر اور لداخ میں جیتی تھی۔ عمر عبداللہ نے میڈیا کو بتایا کہ سیٹوں کی تقسیم سے متعلق انڈیا اتحاد سے فی الحال کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ کانگریس بات چیت کے لیے راضی ہے اور چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں۔ ناظرین گرامی، ریزرو بینک آف انڈیا کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے مسلسل 6ٹی بار پالیسی ریپو ریٹ کو 6.5% برقرار رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوم لون، پرسنل لون اور دیگر طرح کے لون لینے والے صارفین جو EMI ادا کرتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔
دہلی کی ایک عدالت نے ای ڈی کی جانب سے سمن کے عدم تعمیل کی شکایت پر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو 17 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ تفتیشی ایجنسی نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ اس معاملے کی بدھ کو دہلی کی راؤز ایونیو کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے اروند کیجریوال کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ ایک ملک ایک انتخابات کے راستہ ہموار کرنے کی کوششیں لگاتار جاری ہیں۔ کووند کمیٹی کی اس تعلق سے لگاتار میٹنگیں ہو رہی ہیں اور مختلف پارٹیوں کے ذریعے خط بھیج کر بھی ایک ملک ایک انتخاب کے تعلق سے اپنے نظریات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس درمیان اعلیٰ سطحی کمیٹی کے صدر اور سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے سی پی آئی جنرل سیکریٹری ڈی راجا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر رام ناتھ کووند کے ساتھ اعلیٰ سطحی کمیٹی کے اراکین غلام نبی آزاد، ڈاکٹر این کے سنگھ اور سنجے کوٹھاری بھی موجود تھے۔ سبھی نے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مشورے کی ضمن میں سی پی آئی جنرل سیکریٹری سے ملاقات کی۔ اس دوران ڈی راجا نے کمیٹی کے سامنے اپنی باتیں پیش کی ہیں۔ امریکہ میں ایک بار پھر ایک ہندوستانی طالب علم پر حملے کا واقعہ پیش آیا جس میں طالب علم بری طرح زخمی ہو گئے۔ اس طالب علم کا تعلق حیدرآباد سے۔ اس واقعے کے بعد زخمی طالب علم کے اہل خانہ نے وزیر خارجہ جے شنکر سے مدد کی اپیل کی تھی، جس پر شکاگو میں واقع ہندوستانی قونصل خانے نے طالب علم واس کی بیوی کے رابطے میں ہونے کی خبر دی ہے۔ جی ہاں ناظرین، طالب علم کی شناخت حیدرآباد کے سید مظاہر علی کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ انڈیانا ویسلیان یونیورسٹی سے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ماسٹرز کا طالب علم ہے۔ اس پر اتوار کی صبح مقامی وقت کیمبل ایونیو میں 3 افراد نے حملہ کیا تھا۔ سید مظاہر علی کی اہلیہ سیدہ رقیہ فاطمہ رضوی حیدرآباد کے لنگر ہاؤس علاقے میں رہتی ہیں۔ انہوں نے وزیر خارجہ جے شنکر سے اپیل کی کہ وہ ان کے شوہر کے بہترین علاج اور مدد کو یقینی بنائیں۔ سیدہ رقیہ نے وزیر خارجہ سے یہ بھی درخواست کی کہ ان کی 3 نابالغ بچوں کے ساتھ ان کے امریکہ جانے کی انتظامات بھی کروائیں۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ ناظرین، پاکستان میں آج جمعرات کی صبح سے عام انتخابات کے لیے جاری پولنگ کے دوران خیبر پختونخوا علاقے میں پولیس پر دہشت گردانہ حملہ ہوا جس میں کم از کم 5 پولیس اہلکاروں کی موت ہوئی، 6 دیگر زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ کئی مقامات پر پولنگ مراکز پر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کارکنان کے درمیان تصادم ہوا جس سے ووٹنگ کا عمل رخنہ انداز ہوا۔ ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا علاقے کے ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں گراہا اسلم پولنگ مرکز پر ایک پولیس گاڑی پر بم حملے میں کم از کم 4 پولیس افسران کی موت ہو گئی، 6 دیگر زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ 49 اٹاک میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کارکنان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی جس وجہ سے 2 بوتھوں پر ووٹنگ کا عمل تھوڑی دیر کے لیے روکنا پڑا اور بھی بہت ساری چیزیں پیش آئے۔ ناظرین گرامی، من جملہ طور پر یہاں پر پوری طرح ناانصافی سے کام لیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس طرح کے الزامات لگے۔ روس صدارتی پولیس کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ صدر ولادیمیر پوتن اور صدر رجب طیب اردوغان کے درمیان ملاقات کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ جو غزہ کی پٹی کے شہر رفح پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اینٹونیو گٹرس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 2024 کے لیے اپنی ترجیحات کے بارے میں بات کی تھی۔ ظالم دہشت گرد اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے فیصلے، غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے اعلان پر مذاکرات کرنے والے ثالثوں کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری تصدیق جاری نہیں کی گئی، تاہم فلسطینی تحریک حماس کے رد عمل کے بارے میں کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ غزہ کی پٹی کے وسطی اور جنوبی حصوں پر ظالم دہشت گرد اسرائیلی فضائی حملوں میں 14 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ فلسطین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وافا کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے رات کے وقت غزہ کی جنوبی شہر رفح اور وسطی شہر دیر البلح پر حملے کیے تھے۔ امریکی فوج نے عراق میں شیعہ ملیشیا گروپ کتائب حزب اللہ کے کمانڈر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی مرکزی کمانڈ سینیٹ کام کے مطابق امریکہ نے اپنے فوجیوں پر حملے کے جواب میں عراق میں ایک آپریشن کیا تھا جس میں حزب اللہ کے کمانڈر شہید ہوئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی اسرائیلی حکام کو جنوبی غزہ کی پٹی کی شہر رفح پر حملے کے خلاف خبردار کرنے کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اسرائیلی قوتوں کو اس شہر میں آپریشن کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ امریکہ نے خبردار کیا کہ اگر رفح میں فوجی کارروائی کی گئی تو وہاں پر بڑے پیمانے پر شہریوں کی اموات ہو سکتی ہیں۔
ادھر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم نے دفاعی صنعت کی سرمایہ کاریوں کو رخ زلزلہ زدہ علاقوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ ضلع ادیامان میں زلزلے کے مقابل پائیدار مکانات کی قرآن اندازی اور چابیوں کی سپردگی کی تقریب سے خطاب میں صدر اردوغان نے کہا کہ 6 فروری 2023 کے زلزلے سے متاثرہ ضلع ادیامان میں 39,000 مکان سمیت کل 45,305 حقداروں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ناظرین، آئس لینڈ کے ریگزانیس جزیرہ نما کے قصے گرینڈ ایوک کے جوار میں واقع آتش فشاں میں دوبارہ سے دھماکے ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ آئس لینڈ محکمہ موسمیات نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے پہاڑ نے لاوا اگلنا شروع کیا تھا۔ دہانے سے نکلتا لاوا مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے، تاہم گرینڈ ایوک قصبے اور علاقے کے انرجی پلانٹ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی